اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1442 ہجری کے ماہ محرم الحرام کے عشر اولی میں حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کا ایک اجمالی خاکہ، ایک سرفہرست آپ کی خدمت میں کل میں نے عرض کی کہ کن مطالب کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قل، اے نبی آپ کہیے، کیا کہنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کھانے والا ہے۔ آیت کی ابتدا ہو رہی ہے
قل سے. میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا. پورا قرآن پروردگار کا کلام ہے جو لسان نبی سے، پیغمبر کی زبان سے ہم تک منتقل ہو رہا ہے. کلام پروردگار ہے. یہ البتہ مقامات اپنی جگہ پر ہیں. اشارہ بعض چیزوں کی طرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ مطالب اور کوئری آپ کے ذہن میں رہے اور آپ کے اندر علم اور چیزوں کو جاننے کی جستجو پیدا ہو. کہ جب خدا جو کہ جسم اور جسمانیت سے ماورا ہے، نان میٹر، خدا مٹیریل نہیں ہے، تو جب خدا کلام کرتا ہے اپنے حبیب سے تو آیا وہ یہی الفاظ ہیں جو مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہے ہیں، یا جہاں جسم اور جسمانیت کا تصور ہی نہ ہو، جہاں آواز کوئی معنی نہ رکھتی ہو، وہاں پر کلام کا معنی کیا ہے؟ اس پر غور کیجئے گا. کبھی بہرحال موقع ملا تو میں اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کون سے مراتب طے کر کے ہم تک پہنچتا ہے. اس کا انشاءاللہ تفصیل اپنی جگہ پر محفوظ. لیکن جو بھی مراتب طے کر رہا ہے، میرے اور آپ تک قرآن پیغمبر کی زبان سے پہنچ رہا ہے. لہذا خدا اور میرے درمیان اگر نبی نہ ہو تو مجھے کبھی نہیں پتہ لگ سکے گا کہ پروردگار مجھ سے بات کیا کرنا چاہتا ہے. واضح سی بات ہے. اب جب تک پیغمبر کے ذریعے سے اعلیٰ سے ادنا، دیکھیے پروردگار سے زیادہ اعلیٰ، اس سے زیادہ عرفہ، اس سے زیادہ اکبر، اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے. اور میں جو ایک مادی وجود ہوں، میں پست وجود ہوں. اب اس اعلیٰ سے اس پست کی طرف سفر کرنے میں جب تک یہ واسطہ نہ ہو، اس اعلیٰ کی بات مجھ تک نہیں پہنچتی. تو کیسے تصور کر لوں کہ مجھ جیسا پست جب اس تک کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہوگا. دیکھیے اعلیٰ سے پست کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ پست بغیر کسی سہارے کے اس اعلیٰ اور اس عرفہ تک پہنچ سکے. اس بات کو محفوظ رکھیے گا. اب اللہ نے جتنا بھی کلام کیا سارے کا سارا پیغام، لیکن کچھ مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ کہیے. باقی سب بھی تو پیغمبر ہی کہہ رہے ہیں، تو قل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ وجوہات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ میرے موضوع سے مرتبط بھی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کہیے، ایک مطلب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اے نبی تم کہنے جا رہے ہو وہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تمہاری بات بھی ہے اور ہماری بات بھی ہے. یعنی یہ جو بات تم کہو گے یہ تمہاری بات بھی ہے، یہ ہماری بات بھی ہے. یہ وہی ہے جو تم کہنا چاہتے ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء، تم اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہو جو اللہ چاہے. تو چاہتے تم بھی ہو یہ کہنا، ہم بھی کہنا چاہتے ہیں. اس قل کو جب درمیان میں رکھو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو تم کہو گے وہ تمہاری بات بھی ہوگی، ہماری بات بھی ہوگی. تمہاری بات بھی ہوگی اور ہماری بات بھی ہوگی. ایک مرحلہ. ثانیاً، یہ قل جتنے بھی ہیں قرآن میں، یہ پیغمبر کی امانت کی معراج ہیں. امانت کی معراج. دیکھیے پورا قرآن پیغمبر ہی پہنچا رہے ہیں، لیکن جہاں خدا یہ چاہتا ہے کہ تم یہ قل بھی پہنچاؤ، وہاں پر پیغمبر وہ قل بھی پہنچا رہے ہیں. لیکن تیسرا اور اہم ترین نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب قرآن میں جہاں جہاں یہ قل موجود ہے، کتنے مقام پر آیا ایک الگ بحث ہے، کن مقامات پر آیا وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن تقریباً جہاں کہیں پر بھی اصولی بحث ہے وہاں پر اکثر مقامات پر قل موجود ہے. جہاں عقائد ہیں وہاں یہ قل موجود ہے. اب وہ چاہے سورہ مبارکہ توحید کا قل هو اللہ احد ہو،
یا اہل بیت کی مودت کا قل لا اسألکم ہو، یا اس آیت میں یہ مقام ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اب اس قل کی وجہ سے جو کوئی بھی تا قیام قیامت قرآن کا ترجمہ کرنا چاہے گا، مثلا میں آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا قرآن کی آیت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، ترجمہ کروں گا تو کیا کہوں گا؟ اے حبیب آپ کہیے۔ قل کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب آپ کہیے، یعنی کیا؟ یہ قل میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا، یہ قل میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے قل فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مثلا کسی مقام پر صلی نماز پڑھو، یہ نماز جیسا پیغمبر کی طرف جا رہا ہے ویسا ہی میری طرف بھی آ رہا ہے۔ خدا نے کہا روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزوں کو فرض کیا، جیسا خطاب رسول کی طرف جا رہا ہے ویسا ہی میری طرف آ رہا ہے۔ لیکن جہاں قرآن میں خدا کہہ دے گا قل، اس سے مراد صرف پیغمبر کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ دیکھیے اسی وجہ سے سورہ مبارکہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ احد، هو اللہ احد کہہ کے ہم سورہ مبارکہ توحید شروع نہیں کر سکتے، ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ قل هو اللہ احد۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کرتے ہوئے کہے کہ بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، مثلا دیکھیے آپ اپنے بچے کو جب چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کو کوئی لفظ سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹے کہو بابا۔ اگر بچہ کہے کہو بابا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ کہو نہیں کہو، یہ تم سے کہلوانا ہے، تم بابا کہو صرف، ٹھیک؟ تم یہ نہیں کہو کہو بابا، تم نے کیا کہنا ہے؟ کہو بابا۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو ہمیں یہ کہو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ کہو کہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تمام عالم اسلام میں متفق علیہ ہے، آپ اور میں یہ قل نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قل کا مخاطب میں اور آپ نہیں ہیں، اس کا مخاطب پیغمبر ہے۔ تو بس ایک بات اب میرے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس قل کے مخاطب کے بغیر، اس قل کے مخاطب کی معرفت کے بغیر میں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ، یا علی اللہ، یا علی اللہ۔ اس قل کے مخاطب کی معرفت کے بغیر میں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں قرآن کا ترجمہ نبی کے وجود کے بغیر نہیں کر سکتا تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجھے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اور پھر میں قرآن سے نبی کو چھوڑ کر ہدایت لینا چاہوں اور یہ کہوں کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو جس کتاب کا تم ترجمہ نبی کے وجود کے بغیر نہیں کر سکتے، وہ نبی کے بغیر تمہاری ہدایت نہیں کرے گی۔ لہذا فرمایا وَنُنَزَّلُ، ہم نے نازل کیا قرآن کو، کیا ہے اس میں؟ اس کے اندر ہے شفاء ورحمت للمؤمنین، اس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ مؤمنین کے۔ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ میں کہوں گا پروردگار وہ کون سا ظالم ہے جو تیرے قرآن تک تو پہنچ رہا ہے، تیرے قرآن کو استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن جب ظالم اسی قرآن تک پہنچے گا، ظالم یہی قرآن اٹھائے گا تو اس کے لیے اضافہ نہیں ہوگا، لیکن خسارے کا تو کوئی ظالم قرآن اٹھا رہا ہوگا، کوئی قرآن سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو پروردگار وہ کون سا ظالم ہے جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے؟ فرمایا کہ جو میرے حبیب کو چھوڑ کر قرآن لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہے۔ پس نبی کے بغیر قرآن کو، نبی کے وجود، نبی کریم کی معرفت کے بغیر قرآن ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی معرفت ایک الگ بحث۔
اب اے نبی کیا کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک وہ محبت ہے جو ہو جاتی ہے اور ایک وہ محبت ہے جو کی جاتی ہے، ان میں کیا فرق ہے تفصیل عرض کروں گا، لیکن قرآن میں یہ بھی موجود ہے انداز۔ فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کسی شے سے محبت ہو جائے لیکن وہ شے تمہارے لیے شر ہو، نقصان دہ ہو۔ لیکن یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ پس آیت کا لحن بتا رہا ہے جو محبت ہو جاتی ہے وہ اور ہے، اور جو محبت کی جاتی ہے وہ محبت اور ہے۔ لہذا انشاءاللہ آگے چل کے میں محبت کی اقسام میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو ہو جاتی ہے اور ایک وہ محبت ہے جو کی جاتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور کیا وہ محبت جو ہو جاتی ہے دین میں کیا وہ مذموم ہے، کیا وہ نفرت انگیز ہے، یعنی وہ محبت نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، یہ بحث پیش کروں گا۔ وہ کون سی محبتیں ہیں جو ہو جاتی ہیں اور ان محبتوں کی دین میں حیثیت کیا ہے، جگہ کیا ہے، ان محبتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور وہ محبت جو کی جاتی ہے تو اس محبت کے کیے جانے کا راستہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے دو سوال ہیں، کیا خدا کی محبت وہ ہے جو ہو جاتی ہے، یا خدا ان چیزوں میں سے ہے یا ان ذوات میں سے ہے جن سے محبت کی جانی چاہیے۔ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تم محبت کرنے والے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت تین الفاظ قرآن نے استعمال کیے، چوتھا قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ عربی میں جو معروف ترین الفاظ ہیں حب، ود، ولا اور عشق، یہ چار مادے ہیں، ان چاروں کا معنی کیا ہے، محبت۔ ان میں سے حب محبت قرآن نے استعمال کیا، ود مودت قرآن نے استعمال کیا، ولا ولایت قرآن نے استعمال کیا، عشق کا مادہ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ انشاءاللہ فرق بتاؤں گا، آپ متوجہ ہوں گے، روایت میں البتہ موجود ہے، اور اگر ہم گفتگو میں وہاں تک پہنچے تو عرض بھی کروں گا آپ کی خدمت میں کہ خدا سے عشق کا مرحلہ کیا ہے۔ ان تینوں الفاظ میں فرق کیا ہے، کیا صرف لفظی فرق ہے یا یہ تین مختلف سٹیپس ہیں، تین مختلف درجے ہیں۔ لہذا جب ہم لغت کی طرف مطالعہ کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محبت کا جو اصل مادہ ہے حببا، حبا، اس سے اصل میں جو مراد ہے وہ کیا چیز ہے، حبا کہتے ہیں دانے کو، حب، الحب دانے کو کہتے ہیں۔ کون سا دانہ؟ جو گندم کا یا کسی اور چیز کا دانہ آپ نے دیکھا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں سیریلز جتنے بھی ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں حبوبات، دالیں، گندم، جو وغیرہ، یہ جو دانہ کی چیز ہے جس کو انگلش میں سیریل کہتے ہیں، عربی میں کیا ہے، حبوبات۔ اب ہم نے لغت دان سے پوچھا کہ بھائی یہ دانے کو حب کیوں کہتے ہیں اور کیا راز ہے، اور حب سے اس کا تعلق کیا ہے جس کا معنی ہے محبت۔ تو فرمایا کہ دانے کو حب اس لیے کہتے ہیں کہ دانے کے وجود کے اندر، دانہ کا اپنا جو ہوتا ہے اس کے وجود، پودے کا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے۔ گندم کے دانے میں گندم کا اصل جو پودا ہے اس کا وجود چھپا ہوا ہے، ہر دانے میں اس کا جو پودا ہے اس کا وجود مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے زمین کے حوالے کرتے ہیں تو پروردگار کیا کہتا ہے، فالق الحب والنوا، وہ کیا کرتا ہے، اس دانے کو پھاڑتا ہے جس سے پودے کا وجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس جہاں کیفیت چھپی ہوئی ہو دل میں،
اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ اب یہ جو کیفیت چھپی ہوئی سے کیا مراد ہے؟ میرے دل کے اندر ہے، جس طرح سے دانے کے اندر پودے کا وجود ہے، اس طرح سے اگر دل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی تو اسے کہیں گے حب، محبت، یعنی دل میں پایا جانا محبت کا، یہ ہے محبت۔ اس کے مقابلے پر جو لفظ، یعنی اس کی جو ضد ہے، اپوزٹ اس کا ہے، وہ کہلاتا ہے بغض۔ بغض اور حسد میں کیا فرق ہے یہ بتاتا ہوں، چونکہ یہی موقع ہے، پھر مجھے آگے موقع نہیں ملے گا۔ بغض میں اور حسد میں کیا فرق ہے؟ بغض جس طرح سے محبت دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر دشمنی دل میں چھپی ہوئی ہو تو کہلاتی ہے بغض۔ قرآن کریم میں یہ جو حب کا مادہ ہے، محبت کا جو مادہ ہے، یہ تقریباً 95 ٹائمز قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے مشتقات کو۔ اس میں سے 2 جگہ دانے کے معنوں میں ہے، باقی تمام جگہوں پر محبت کے معنی میں ہے۔ انسانوں کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا اور اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا، جیسا کہ اس آیت میں ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن جو بغض کا مادہ ہے 5 جگہوں پر قرآن نے استعمال کیا، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ نے یہ مادہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ خدا، اب میں عرض کروں گا تفصیلات، خدا محبت تو کرتا ہے لیکن کسی کا بغض نہیں رکھتا۔ اب اس سے مراد کیا ہے میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ پہلے یہ حل کر دوں کہ بغض میں اور حسد میں فرق کیا ہے۔ بغض اور حسد میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بغض ایک طرف کی دشمنی اور نفرت ہے جو کہ دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ میں دل سے کسی چیز کو ناپسند کروں، دل سے دشمن رکھوں، اس کی نفرت میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہو، یہ کہلاتا ہے بغض۔ حسد کے لیے یاد رکھیے گا کہ دشمنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسد کے لیے دشمنی، نفرت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس کے اندر بغض ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے حسد بھی کرے، بلکہ معمولاً حسد کرنے والے ہمارے دوستوں میں سے ہی ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ انہیں ہم سے کوئی نفرت نہیں ہوتی، ہمارا بغض نہیں ہوتا ان کے دل میں۔ حسد کرنے والے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی کسی چاہنے والے کی ترقی اور کمالات سے جل رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی چاہنے والا کسی کے کمالات، کسی کے فضائل، کسی کی ترقی سے جلنے لگے، تب ہوتا تو چاہنے والا ہے لیکن جل رہا ہوتا ہے۔ یہ جلن اتنی خوفناک ہو سکتی ہے، اس کا نتیجہ اتنا خوفناک ہو سکتا ہے کہ پروردگار سورہ فلق میں فرماتا ہے کہ جب حاسد حسد کرنے لگے تو میری پناہ مانگنا، میرے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی خطرناک بیماری ہے حسد۔ تفصیلات انشاءاللہ کبھی کسی ایسے موقع پہ کہ حسد کے اوپر گفتگو کروں گا تو تفصیلات عرض کروں گا، اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو حسد کا علاج کیا ہے۔ آج صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو میرے موضوع سے مرتبط ہے، وہ کیا کہ اسی لیے شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ جب تمہیں اللہ کوئی نعمت دے، تمہارے پاس کوئی چیز آئے، پہلی بات اگر قابل تقسیم ہے اسے اپنے اطراف کے لوگوں میں تقسیم کرو، نعمت کو اپنے ساتھ میں اطراف کے لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ حسد پیدا نہ ہو۔ ثانیاً اگر اللہ تم پر فضل کرے، تمہارے اوپر نعمتیں دیں، تو ریاکاری اور دکھاوے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ ریاکاری اور دکھاوا کسی کے دل میں حسد پیدا کرے گا، منع آیا ہے۔ لہٰذا بہت ساری نعمتوں کے لیے فرمایا کہ ان نعمتوں کا شو آف نہیں کرو، یہ نعمتیں
لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرو، شو آف نہیں کرو، اس سے بچو دکھانے سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نے نعمت دی ہے، اور نعمت دی ہے تو نعمت کا شکر بھی ہونا، شکر اور ہے، دکھاوا اور ہے۔ مادی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ملے تو یا تقسیم کرو یا چھپا کے، اظہار نہیں کرو، زیادہ پھیلاؤ نہیں، لوگوں کو مت بتاؤ مجھے یہ بھی ہو گیا، میں یوں ہو گیا، نہ، کوشش کرو ذکر نہ کرو۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے یسألونک عن النعیم، تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے لیے قرآن حکم دیتا ہے، کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی اس نعمت کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کرو، لوگوں سے کلام کرو، یعنی اس نعمت کے بارے میں لوگوں سے بات کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مادی، جب امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ خدا اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ وہ تم سے ان مادی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے جو تمہاری ضرورت تھی۔ بھئی ہمیں ضرورت ہے نا، کھانا پینا، لباس، گاڑی، گھر، یہ سب کچھ ہماری ضرورتیں ہیں۔ فرمایا کہ خدا اس سے بہت بالا تر ہے کہ اس کے بندوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کے بارے میں وہ سوال کرے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا، کہا مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا؟ فرمایا کہ وہ نعمت ہماری ولایت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے نعمت ولایت۔ اور یہی نعمت ولایت، ادلہ انشاءاللہ کبھی اور، اصل میں یہ اپنی جگہ مفصل موضوعات ہیں کہ جن کو میں کھول نہیں سکتا۔ وہ نعمت کہ جس کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ لوگ اس نعمت کی بات کریں، وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت بھی یہی نعمت ولایت ہے۔ پس اگر اللہ نے حکم دیا کہ اس نعمت ولایت کی گفتگو کرو، اس نعمت ولایت کے بارے میں بات کرو، اس نعمت ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس کو لوگوں کے درمیان میں روٹیٹ کرو، اس کے بارے میں بات کرو، تو پھر مسلمانوں پر واجب ہے نا کہ وہ اس نعمت ولایت کے لیے کوئی مقام ایسا تلاش کریں کہ جہاں پر بات ہی ولایت کی ہو، جہاں گفتگو ہی ولایت کی ہو، ساری ڈسکشن کا موضوع ولایت ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ احسان اب سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے اپنے فرش عزا کے ذریعے سے ہمیں وہ مقام دے دیا کہ جس پر مومنین جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر نعمت ولایت کی گفتگو بھی کرتے ہیں اور نعمت ولایت کی گفتگو کو سننا پسند بھی کرتے ہیں۔ واحد نعمت کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بات ہو، کون سی ہے؟ نعمت ولایت۔ لہٰذا بغض رکھنے والے کے لیے عرض کر دیا کہ بغض رکھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حسد کرے۔ معمولاً حسد کون کرتا ہے؟ اپنے چاہنے والے۔ جب تک دل میں ہے محبت، اس کے مقابلے پر مودت کون سی محبت ہے؟ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو عمل کی صورت میں ظہور کرے، عمل کی صورت میں ظہور کرے۔ لہذا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے الودود۔ آپ جب اس ودود کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے پرورش دینے والا۔ یعنی کیا؟ فرمایا ودود اللہ کا وہ اسم اور وہ محبت ہے جو انسانوں کو پرورش دیتی ہے، جو لوگوں کو پرورش دیتی ہے، وہ محبت کہ جو ظاہری طور پر انسان محسوس کر سکے۔ لہٰذا مودت کے لیے یاد رکھے گا، مودت دل سے کی جانے والی محبت کو نہیں کہتے، مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہو، آپ کی باڈی سے پتہ لگے، آپ کے عمل سے پتہ لگے کہ یہ مودت کے مرحلے میں موجود ہے، یہ مودت کرنے والا ہے۔ اور عین اس کا اپوزٹ عربی میں استعمال ہوتا ہے عدو۔
دشمن، یہ جو انشاءاللہ ابھی ہمارا اس سال کی بحث ہے یہ ہے محبت میں. اگر توفیق حاصل رہی اور مودت پر میں نے بحث کی تو وہیں مودت کے مقامات بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مودت کیسے کی جاتی ہے، اور وہیں عرض کروں گا کہ اس کے مقابلے پر جب قرآن کہتا ہے عدو دشمن، مودت کا بھی حکم دیتا ہے اور جن سے مودت کرنی ہے ان کی بھی پہچان کراتا ہے، ساتھ ساتھ قرآن ہمارے جو دشمن ہیں یعنی کون، جو عملاً، اب مثلاً ہم سے کوئی دل میں جلتا رہے، لیکن کوئی اگر دشمنی کرنے پر آ جائے، ظاہراً اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے لگے، تو اللہ نے 5 طرح کے دشمن قرآن میں بیان کیے ہیں کہ یہ 5 تمہارے دشمن ہیں. تو انشاءاللہ کبھی مودت پہ گفتگو کروں گا تو اس کی گفتگو کی ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کی دشمن شناسی کیا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کو پہچانو، 5 طرح کے دشمن، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن نے جو دشمن گنوائے ہیں ان میں شیطان کا جو نمبر ہے وہ 4تھا نمبر ہے، 5واں نہیں ہے. یعنی سخت ترین دشمن، بدترین دشمن، اشد عداوتن، یہ لفظ قرآن کے ہیں. قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اشد عداوتن. کوئی ایسے لوگ ہیں کچھ کہ جن کے لیے قرآن نے کہا اے نبی یہ تم سے بدترین دشمنی کرنے والے ہیں، مومنین سے بدترین دشمنی کرنے والے، شدید ترین دشمنی. تو وہ لوگ کون ہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن عدو کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری طور پر دشمن کرے. اس کے مقابلے پر مودت کیا ہے؟ جو اپنی محبت کو ظاہر کرے. آپ یقین کریں شاید ہمیں کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مودت اہل بیت کیسے ادا کی جانی چاہیے. میرا سلام ہو جناب ابو ذر پر، میرا سلام ہو جناب سلیمان پر، میرا سلام ہو جناب میثم تمار پر، میرا سلام ہو جناب مالک اشتر پر. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے مودت اہل بیت عملاً کر کے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کی مودت عملاً کیسے کی جاتی ہے. تو کوئی زہرا کے دروازے پر جھاڑو لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کوئی کھجور کے تنے پر اپنا جان اور اپنا سر کٹواتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، لیکن علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. تیسرا مرحلہ، اور آج کی گفتگو تمام، اور کل انشاءاللہ میں محبت کے اقسام سے گفتگو شروع کروں گا اور عرض کروں گا کہ خدا کے متعلق ہم سے کون سی محبت ہے اور خدا ہم سے کیسی محبت کرتا ہے. آخری بات، تیسرا مرحلہ ولایت. ولایت کیا ہے؟ ولایت محبت کے اس مرحلے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں ایسی قربت قائم ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان میں سے غیر کا تصور ختم ہو جائے. بس یہ یاد رکھیے گا ولایت آسان مرحلہ نہیں ہے، بلکہ کون سا مرحلہ ہے؟ محبت میں اس مقام تک پہنچ جانا کہ جہاں محبوب کے اور محب کے درمیان میں پھر غیر کا تصور بھی باقی نہ رہے. اسے کہتے ہیں ولایت. اور ولایت کے مقابلے پر ضد کیا ہے؟ براءت. براءت کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ براءت کا اصل معنی ہے آزاد ہو جانا. اصل معنی کیا ہے؟ آزاد، بری ہونا. ہمارے ہاں پہلے اردو میں یہ خاص طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا، اب پتہ نہیں کیا جاتا یا نہیں، لیکن ایک زمانے میں جب کوئی جیل سے چھوٹ جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ شخص بری ہو گیا ہے. چھوٹ جانے والے کو کیا کہتے تھے؟ بری. مقدمے میں پھنس گیا تھا، سزا نہیں ہوئی لیکن مقدمے میں سے نکل آیا سالم، اسے کہتے تھے بری ہونا. جو ولایت کے دشمنوں سے اسی طرح سے جدا ہو جائے جس طرح سے قیدی قید سے جدا ہوتا ہے، وہ مرتبہ براءت میں داخل ہوتا ہے. عرض کروں گا تفصیلات انشاءاللہ کبھی موقع رہا. بس جب تک محبت حاصل نہ ہو مودت ممکن ہی نہیں ہے، اور جب تک مودت حاصل نہ ہو جائے ولایت ممکن ہی نہیں.
اللہ نے جن سے محبت کا حکم دیا، پیغمبر نے جن سے مودت کا حکم دیا اور پھر عملاً ان سے محبت کر کے دکھائی، ان ذوات مقدسہ میں سے کوئی شاید ایسا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام جیسا ہو سکے۔ جیسا پریکٹیکل محبت کا اظہار نبی اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، تاریخ میں کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ امام رسول اکرم نے ایسی محبت کا اظہار کیا۔ لہذا اپنے زانوں پر بیٹھا کر پیار کرنا، اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے سواری دینا، سجدے میں اگر حسین پشت پر آ جائیں تو سجدے کو طولانی کرنا، اور اس سے لے کر اتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور تاریخی اسناد موجود ہیں کہ جس وقت امام مکے میں حج کا سیزن ہے، حجاج موجود ہیں، حاجی جو حج کرنے والا ہوتا ہے یقیناً اس کی ایمانی کیفیت بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایسے افراد کے درمیان میں بھی فرزند زہرا کے خطرے کا اتنا شدید احساس ہے کہ امن کی سرزمین کو حسین کو ترک کرنا پڑ گیا۔ کعبہ، مسجد الحرام کہ جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے امن کا گھر قرار دیا ہے، حسین کے لیے خطرے کا مکان بن گیا، اور میرے مولا کو وہاں سے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے اللہ کے امن کی زمین کو چھوڑنا پڑ گیا۔ عزیزوں، کو چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اور یہ جمعے کا دن ایک اور فرزند زہرا سے منسوب ہے کہ جو امام حسین کی طرح سے لوگوں کے درمیان میں موجود رہ کر خطرے کے احساس میں مبتلا ہے اور اس وجہ سے پردہ غیبت پہ بیٹھا ہے۔ جب بھی امام حسین کی غربت کو یاد کیا کریں تو ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کی غربت کو بھی یاد کیا کریں کہ ایک فرزند زہرا اور بھی ہے جو اس خطرے سے پردہ غیبت میں بیٹھا ہے کہ اگر میں ظاہر ہوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ امام خانہ کعبہ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے مکے سے نکل آئے، اور امام نے تاریخ میں ایک مقام ثبت کر دیا اور لوگوں کو سمجھا دیا کہ جس وقت دین مشکل میں ہو اس وقت اپنے زمانے کا امام کا ساتھ دینا حج جیسی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت نے کوفے کی راہ لی، درمیان میں جناب مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل اور اپنا وصی بنا کر پہلے کوفے بھیج دیا۔ سفر کرتے کرتے حسین شراف کے مقام پر پہنچے۔ امام نے اس مقام پر اپنے سپاہیوں کو ایک خاص آرڈر کیا۔ کیا آرڈر کیا؟ کہا عباس جتنے مشکیزیں ہیں سب پر کر لو، جتنے برتن ہیں پانی کے سب میں پانی بھر لو۔ اور حضرت عباس عین اطاعت، سوال نہیں کیا، جانتے ہیں امامت کی نگاہ کوئی مقام دیکھ رہی ہے، اضافی پانی ساتھ لیا، اور ابھی 2 منزل آگے بڑھے تھے، مقام ذو حسم پر جب پہنچے ہیں تو امام کے کسی سپاہی نے آواز لگائی کہ شاید کوفہ کا نخلستان دکھائی دے رہا ہے۔ جو لوگ افراد راستہ جانتے تھے انہوں نے کہا ابھی تو کوفہ بہت دور ہے، نخلستان کہاں سے دکھائی دے رہا ہے؟ اب جب اس سمت میں نگاہ کی تو دیکھا ایک لشکر ہے مسلح جو امام حسین کی طرف بڑھا چلا رہا۔ جب یہ لشکر نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ہور ہے جو 3000 کا لشکر لیے امام کا راستہ روکنے آیا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہور اور اس کے لشکر میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے،
کیونکہ پیاس کی شدت سے ان کا حال برا ہو چکا ہے۔ امام نے جب حالت دیکھی تو ایک مرتبہ جناب عباس کو آ کر حکم دیا، کہا کہ ان سب کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ اور بعض روایات نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام نے فرمایا حتیٰ اضافی پانی ان کے گھوڑوں کے سموں پر ڈالو تاکہ جانوروں کے لیے گرمی کی حدت میں کمی ہو سکے۔ میں کہوں گا یا حسین اتنا پانی کیوں قربان کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہی آئے گا کہ آج جن کے جانوروں کے سموں پر پانی ڈال رہا ہوں، شاید کل یہ یاد رکھیں کہ حسین ان کو پانی پلانے والا تھا، اور جب میں اپنا 6 مہینے کا علی اصغر لے کر ان کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ان سے 2 گھونٹ پانی طلب کر رہا ہوں گا تو انہیں یاد رہے کہ حسین ہی تھا جو انہیں پیاس میں پانی پلانے والا تھا۔ لیکن میرے مولا، آپ کا یہ احسان بھی لوگ بڑی جلدی بھول گئے۔ حر نے مجبور کیا، نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے، اور جب امام سوار ہوئے ہیں تو حر نے ایک مرتبہ گھوڑے کا راستہ روک لیا۔ جب امام کے گھوڑے کا راستہ روکا تو امام نے ایک جملہ کہا حر تو میرا راستہ روکتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایک مرتبہ حر آواز کو دبا کر نگاہ کو نیچی کر کے کہتا ہے، اے حسین، اگر تیرے علاوہ عرب کے کسی شخص نے مجھ سے یہ بات کی ہوتی میں ضرور اس کی ماں کے لہجے میں جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ تیری ماں وہ ہے کہ جس کے متعلق سوائے خیر کے اور کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے عرفاء فرماتے ہیں جناب زہرا کی یہ عزت اور تکریم جو حر کے دل میں موجود تھی، اس نے حر کو نجات تک پہنچا دیا۔ حر نے مجبور کیا، امام نے راستہ تبدیل کیا۔ ایک مقام وہ آیا جہاں پر آ کر امام کا گھوڑا ٹھہر گیا۔ امام نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ جب مختلف نام بتائے گئے تو امام سنتے رہے، لیکن کسی نے آ کر جب کہا کہ اس مقام کو کرب و بلا کہتے ہیں تو امام نے ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا عباس، یہی مقام ہمارے ٹھہرنے کا مقام ہے، واللہ یہی مقام ہمارے خون بہنے کا مقام ہے، واللہ یہی مقام ہمارے مرقد بننے کا مقام ہے۔ بھئی یہ الفاظ جناب زینب کے کانوں میں پہنچے۔ ایک مرتبہ بھائی کی خدمت میں آئیں اور ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی، اس بیابان میں جب سے اتری ہوں میرا دل تڑپ رہا ہے، میرے دل میں بہت ساری خوفناک باتیں آ رہی ہیں، بھائی مجھے یہ بیابان میرے دل کو بھا نہیں رہا۔ کہا زینب، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اسی میدان میں پورا ہونا ہے، بس عزادارو 7 دن کی بستی لگانے کے لیے حسین کربلا کی سرزمین پر اتر آئے۔ ابھی حسین نے فرات کے کنارے اپنے خیموں کو نصب کیا ہے، لیکن 5 دن کے بعد حسین کی بستی کو پانی سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی بستی میں حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے عزادار بار الہ موجود ہیں دنیا میں جہاں جہاں اور عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، بار الہ ان سب کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین، دشمنان عزاداری جہاں جہاں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء اس وبا سے تمام دنیا کے انسانوں کو بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور بالخصوص مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں خصوصاً شیخ ابراہیم زقزاقی اور ان کی اہلیہ، بار الہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام
علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔